زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 11 مئی منگل کا دن اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کی آج کی نیوز بلیٹن۔ خاران اور کوئٹہ میں قابض پاکستانی فورسز پر بم حملے کیے گئے ہیں۔ کیچ کے علاقے دشت اور بولان میں قابض پاکستانی فورسز پر ہونے والے حملوں کی ذمہ داری بلوچ مسلح آزادی پسند تنظیموں نے قبول کی ہے۔ بلوچ ریپبلکن آرمی کے سینئر سرمچار اور کمانڈر ماما بگٹی ایک ساتھی سمیت کیچ کے علاقے بلیدہ میں شہید ہو گئے ہیں۔ یہ تھیں چند اہم خبروں کی سرخیاں۔ آئیے سب سے پہلے نیوز بلیٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں۔ بلوچستان کے مرکزی شہر شال میں سریاب روڈ پر طارق ہسپتال کے قریب سڑک کے کنارے نصب بم پھٹنے سے قابض پاکستانی فورسز کے 2 اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق دھماکہ پیر کی صبح اس وقت ہوا جب قابض پاکستانی فورسز کے اہلکار موٹر سائیکل پر گشت کر رہے تھے۔ دھماکے میں 2 قابض اہلکاروں سمیت ایک راہگیر زخمی ہوا ہے۔ قابض حکام نے دھماکے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ زخمی اہلکاروں کی شناخت سپاہی اختر اور سپاہی محی الدین کے نام سے ہوئی ہے۔ دوسری طرف اتوار کی رات خاران ہندو محلہ میں نامعلوم افراد نے قابض پاکستانی فورسز کی چوکی پر دستی بم سے حملہ کیا ہے۔ دستی بم حملے کے بعد حملہ ور موقع سے فرار ہو گئے ہیں، جبکہ قابض پاکستانی فورسز نے علاقے کی ناکہ بندی کر کے حملہ وروں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ خاران حملے کی ذمہ داری یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے قبول کی ہے اور کہا ہے کہ اتوار کی رات 9:30 کے قریب ان کے سرمچاروں نے خاران میں ہندو محلہ اسکول پر قائم FC چوکی پر دستی بم سے حملہ کیا، جس میں ایک اہلکار ہلاک جبکہ 2 اہلکار زخمی ہوئے۔ دوسری طرف بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے کہا ہے، بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے ہفتے کے روز بولان کے علاقے مارگٹ میں زورین ڈوک کے مقام پر قابض پاکستانی فوج کے ایک پوسٹ کو حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ جیند بلوچ کے مطابق سرمچاروں کے اس حملے میں پاکستانی فوج کے 5 اہلکار موقع پر ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے، جبکہ بزدل دشمن کے متعدد اہلکار اپنی چوکیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ BLA کے سرمچار ان کا فوجی ساز و سامان ضبط کر کے اپنے ساتھ لے آئے۔ اسی طرح بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ اتوار کی صبح 10:30 بجے BLF کے سرمچاروں نے کیچ کے علاقے دشت میں نوک کور کے مقام پر گھات لگا کر قابض پاکستانی فوج کی 2 فوجی گاڑیوں کو راکٹوں اور بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا، جہاں ایک گاڑی شدید حملے کی زد میں آئی، جس سے گاڑی میں سوار تمام 5 اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہوئے، جبکہ دوسری گاڑی میں سوار فوجی اہلکار بھی ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ بلوچ ریپبلکن آرمی کے اہم کمانڈر اور کوہنا مشق بلوچ سرمچار ماما بگٹی ریاستی اہلکاروں کے ہاتھوں شہید ہو گئے ہیں۔ ماما بگٹی کے ساتھ شکیل عرف اسد سکنے پلابات تمب بھی شہید ہو گئے ہیں۔ دونوں سرمچاروں کو زامران کے علاقے میں نشانہ بنایا گیا۔ بلوچ آزادی پسند تنظیم سے وابستہ ذرائع نے بتایا ہے کہ ماما بگٹی کو ریاست کی طرف سے تنظیم میں داخل کیے گئے اہلکاروں نے نشانہ بنایا، تاہم اس حوالے سے متعلقہ تنظیم کی طرف سے تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ ماما بگٹی کی شہادت کو آزادی پسند حلقوں نے ایک بہت بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ ماما بگٹی گزشتہ کئی سالوں سے مکران کے محاذ پر BRA کا کمان کر رہے تھے۔ مالدار حکیم بلوچ جنگی خاندان کے ساتھ قابض فورسز کی زیادتیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ ماما حکیم بلوچ کے خاندان کے ساتھ قابض فورسز کی زیادتیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق حکیم بلوچ کو قابض پاکستانی فوج نے ان کے بچوں سمیت آرمی کیمپ
منتقل کر دیا ہے۔ کیمپ منتقل کیے جانے کے بعد تاحال ان کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ انہیں دھمکانے کے لیے حراست میں لیا گیا ہے یا ان کو لاپتہ کیا جائے گا۔ دوسری طرف بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات دلمراد بلوچ نے بھی ٹویٹر پر تصدیق کی کہ پاکستانی فوج اور ڈیتھ اسکواڈ کی بربریت اور خواتین پر جنسی تشدد کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد پاکستانی فوج نے مالدار حکیم بلوچ کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے۔ واضح رہے، مالدار حکیم بلوچ کے رشتہ داروں کو قابض پاکستانی فوج نے مسلسل فوجی بربریت سے علاقہ چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، جہاں حکیم اب اکیلے رہ گیا ہے، جسے فوجی اہلکار آئے دن تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور بے عزت کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں میڈیا پر حکیم مالدار کے خاندان کے ساتھ پاکستانی فوجی بربریت اور جنسی زیادتیوں کی داستان میڈیا پر نشر ہونے کے بعد ریڈیو زرمبش نے اس واقعے کی معلوم کرنے کے لیے مقامی افراد سے رابطہ کیا اور وہاں کے مقامی شخص بلوچ جوہدکار غلام رسول بلوچ کی ویڈیو حاصل کی، جس پر وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کے اوپر فوجی بربریت کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو اردو سب ٹائٹل کے ساتھ ریڈیو زرمبش کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پبلش کیا گیا ہے، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیچ کے علاقے بلیدہ میناز میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک نوجوان ہلاک ہوا ہے۔ فائرنگ سے ہلاک ہونے والے نوجوان کی شناخت یاسر ولد ظفر امام کے نام سے ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق نوجوان کراچی میں زیر تعلیم تھا اور عید کی چھٹیاں منانے آبائی علاقے آیا تھا۔ دال بندین میں RCD شاہراہ پر واقع پدک کے مقام پر زمباد پک اپ اور فیلڈر گاڑی کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر ہلاک اور 4 زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری طرف خضدار میں تیز رفتار سرف نے 3 افراد کو کچل کر زخمی کر دیا ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کراچی کی آرگنائزر آمنہ بلوچ اور ڈپٹی آرگنائزر وہاب بلوچ کی سربراہی میں BYC کا ایک وفد، جس میں آرگنائزنگ کمیٹی کے ممبران تھے، نے کاٹھور کا دورہ کیا اور مراد گبول گوٹ اور جمال احمد جوکیو گوٹ میں علاقہ مکینوں سے ملاقات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ بحریہ ٹاؤن اور مقامی لوگوں کی زمینوں کے درمیان اس چھوٹی سی دیوار کا بھی دورہ کیا، جس کو بحریہ ٹاؤن انتظامیہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا کر مقامی لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہی ہے۔ آرگنائزر آمنہ بلوچ نے گوٹ میں مقامی لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ زمین شاید ملک ریاض جیسے بیوپاری کے لیے بس ایک بیوپار ہے، لیکن ہمارے لیے یہ چاچا فیض محمد کی امانت ہے اور بلوچ کی شناخت ہے، اور نہ ہی ہم امانتوں کا سودا کرتے ہیں اور نہ شناخت کا۔ ہم یہاں 2 دن کے مکین نہیں، جو کوئی بھی سرمایہ دار آ کر ہمیں یہاں سے کوچ کرنے کو کہے اور ہم کر دیں۔ یہ زمین ہماری شناخت ہے، ہم صدیوں سے اس زمین پر رہ رہے ہیں۔ آج اس کا سودا کر دیں تو ہماری آنے والی نسلیں ہمیں کسی صورت معاف نہیں کریں گی۔ مرکزی انجمن تاجران بلوچستان رحیم کاکڑ نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کے خلاف تاجر برادری نے دھرنا عارضی طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے ایک وفد کو مذاکرات کے لیے بلایا ہے، اس لیے اگر وزیر اعلیٰ سے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو آج سے عید تک دکانیں ہر صورت کھولیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے کہا گیا کہ مکمل لاک ڈاؤن نہیں لگایا جائے گا۔ اسی یقین دہانی پر تاجر برادری نے عید کے لیے اربوں روپے کی خریداری کی، اس لیے اگر عید تک مکمل لاک ڈاؤن رہا تو تاجر برادری کو بہت نقصان ہوگا۔ بلوچستان ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد کامران خان ملاخیل پر مشتمل ڈویژنل بینچ نے جعلی ڈومیسائلوں کی تصدیقی عمل میں سست روی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور سیکریٹری قانون کو ہدایت کی ہے کہ وہ ڈومیسائل کے اجرا کے لیے جلد سے جلد قانون سازی کر کے رپورٹ دے دے، جبکہ کوئٹہ، یوب اور مکران ڈویژنز کے حکام ڈومیسائلوں سے متعلق تصدیقی رپورٹ آئندہ پیشی پر جمع کرائیں۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنرز کی جانب سے ڈومیسائل سرٹیفکیٹس کی تصدیق میں سست روی پر برہمی کا اظہار کیا، جبکہ درخواست گزار ساجد ترین ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ بعض ڈپٹی کمشنرز جان بوجھ کر تصدیقی عمل میں تاخیر کر رہے ہیں، جس پر چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے کہا کہ مذکورہ ڈپٹی کمشنرز کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یہ تھیں سارن بلوچ۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش خدمت ہیں۔
कोरोना बहरान की वजह से मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान समेत 4 जनूबी एशियाई ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात हुक्काम के मुताबिक कोविड-19 के बहरान की वजह से 22 मई के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से कोई परवाज मुत्तहिदा अरब इमारात नहीं जा सकेगी। ताहम ट्रांजिट परवाजें पाबंदी से मुस्तस्ना है। हुक्काम के मुताबिक यूएई से इन चारों ममालिक की जानिब जाने वाली परवाजें मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। अफगानिस्तान के सूबे ज़ाबुल के ज़िले शार सफ़ा में तालिबान की जानिब से बिछाई गई बारूदी सुरंग की जद में आकर एक मुसाफिर बस तबाह हो गई, जिसके नतीजे में 25 मुसाफिर हलाक जबकि 30 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। अफगान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वाक़या इतवार की रात 12 बजे के बाद पेश आया, जिसके बाद जख्मियों और हलाक अफराद को करीबी सूबे कंदहार के मीरवाइस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी तरफ अफगान तालिबान ने ईद उल फित्र पर 3 रोज़ा जंग बंदी का यकतरफा ऐलान किया है, जिसका आगाज जुमेरात से होगा। जंग बंदी का ऐलान ऐसे मौके पर किया गया है जब अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में हुकूमती फोर्सेस के खिलाफ हमलों में शिद्दत देखी जा रही है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मौजूद तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम ने पीर को अपने एक ट्वीट में बताया कि जंगजुओं को ईद के 3 रोज़ हमले न करने की हिदायत की है ताकि अफगान अवाम त्यौहार की खुशियाँ पुरअमन और महफूज माहौल में मना सकें। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि भारत में गर्दिश करने वाली कोरोना वायरस की नई किस्म ज़्यादा मुतअद्दी और मुमकिन तौर पर वैक्सीन से मिलने वाले तहफ़्फ़ुज़ को कम कर सकती है, जिसके बाइस वहाँ कोविड की वबा बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान WHO के ओहदेदार सोमिया स्वामीनाथन ने खबरदार करते हुए कहा कि भारत में वबा की सूरत हाल को देखते हुए इंडिया मिलता है कि वहां कोरोना की नई किस्म बहुत तेजी से फैल रही है। सोमिया स्वामीनाथन ने कहा कि भारत में गर्दिश करने वाली कोरोना की किस्म B1617 को सबसे पहले अक्टूबर 2020 में देखा गया था और उसने ही भारतीय सरजमीन में कोविड की वबा को तबाहकुन बनाने में किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि वबा की सूरत हाल बिगड़ने के मुतअद्दिद अवामिल हो सकते हैं, बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस इनमें से एक है। अमरीकी रियासत कोलोराडो में स्प्रिंग्स के करीब मुनक्किदा एक सालगिरह की तकरीब पर हमला करके एक बंदूक बरदार ने 6 अफराद को कत्ल कर दिया है। कोलोराडो पुलिस ने बताया है कि इतवार के रोज एक बंदूक बरदार ने कोलोराडो में एक सालगिरह पार्टी में फायरिंग करके अपनी गर्लफ्रेंड और 5 दीगर लोगों को हलाक कर दिया और बाद में उसी हथियार से अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है कि पार्टी के दौरान जिस वक्त ये वाकया पेश आया, घर में बच्चे भी मौजूद थे, ताहम इनमें से कोई जख्मी नहीं हुआ। ये सालगिरह पार्टी हलाक होने वालों में से एक के लिए मुनक्किद की गई थी, जिसमें उसके दोस्त, खानदान के अफराद और बच्चे भी शरीक थे। फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा में एक बार फिर फ़लस्तीनी मुजाहिरीन और इसराइली पुलिस के दरमियान झड़पें हुई हैं। झड़पों में इसराइली पुलिस ने रबड़ की गोलियों और स्टिन ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया है, जबकि फ़लस्तीनी मुजाहिरीन की जानिब से पथराव किया गया। फ़लस्तीनी हलाल अहमर सोसाइटी के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते से जारी झड़पों में अब तक 275 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके हैं, जिनमें से कम अज़ कम 205 को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि बाज़ फ़लस्तीनियों की हालत नाजुक बताई जाती है। झड़पों में इसराइली पुलिस के मुताबिक 12 अहलकार भी जख्मी हुए हैं। दूसरी तरफ आलमी रहनुमाओं और मुख्तलिफ ममालिक से इस मसले पर पुरअमन तौर पर बात करने की अपीलें भी आ रही हैं। इसी के साथ ही आज के न्यूज़ बुलेटिन का इख्तिताम होता है। दोस्तन मुराद बलूच को इजाज़त दीजिए।